السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے سب سے پہلے نورانی قاعدے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ نورانی قاعدہ ہے، کسی بھی کتب خانے سے آپ کو یہ نورانی قاعدہ مل جائے گا۔ جب آپ اس نورانی قاعدے کو کھولیں گے تو آپ کو اس کے اندر کچھ ورڈز نظر آئیں گے، جیسے آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ کل 30 حروف ہوتے ہیں یا تک، الف سے لے کر یہاں تک آپ کو یہ ورڈز یاد کرنے ہیں۔ جس طرح انگلش سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ABCD یاد کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ان حروف کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی حروف کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو ایزیلی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور انہی حروف کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اس انداز پر اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے جو حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسٹارٹنگ میں ہی غلطی کی ہے۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ اگر آپ ان حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں گے تو آگے چل کر کے آپ قرآن کریم کو بھی اچھے سے پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اسی کے اندر مسٹیک کی ہے اور انہی حروف کو آپ نے صحیح سے یاد نہیں کیے ہیں تو پھر آگے چل کر کے آپ قرآن کریم کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے ان حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ یاد کریں۔ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، تو چلیے قاعدے کو پڑھنے کے لیے یا پارے کو پڑھنے کے لیے یا قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ میں ایک بار آپ کو پڑھوا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ملا کر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہر روز اسٹارٹنگ میں آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا سبق یاد کریے۔ سب سے پہلا حرف ہے الف، اس کے بعد ہے با۔ ہم غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو با جلدی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ با تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جب ہم شروع میں ہی حروف کی ادائیگی کو لے کر کے محنت کریں گے اور جیسا میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آگے چل کر کے کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کریم اچھے انداز میں اور اچھی آواز میں پڑھ سکیں گے۔ تو جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ ویسے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ با، اس کو بے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو با پڑھیں، کیونکہ آگے چل کر کے آپ کو اگر بے پڑھتے ہیں پھر دقت آئے گی، لیکن وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ہم جب آگے سبق میں بڑھیں گے تو پھر اس میں آئے گا با زبر با، تو پھر آپ وہاں بھی ایسے پڑھیں گے بے زبر با یا پھر با زبر با، دونوں کی آواز سیم ہی بنے گی۔ بے زبر با پڑھیں یا با زبر با پڑھیں، بنے گا با ہی۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ با زبر با پڑھیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں آپ ویسا ویسے پڑھتے جائیں تو پھر آگے چل کر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں آئے گی، اور آپ قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں گے۔ تو با کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں۔ آگے والا حرف ہے تا، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، اور یہ باریک حروف میں سے یعنی آواز ان میں باریک ہوگی، وہ سمجھ میں آپ کو بعد میں بھی آ جائے گا، بس اب تو آپ کو یہ رٹنا ہے۔ با، تا، ثا، ان تینوں حرف کی ایک جیسی شکل ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اب ثا کی آواز کا مسئلہ ہے کہ ثا کی آواز آپ کو کیسے نکالنی ہے۔
جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسی طریقے سے اس کی آواز نکالیں گے تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس حروف کی ادائیگی کر سکیں گے۔ آپ اپنی زبان کو دیکھیے، یعنی جیب کو، اور اپنے سامنے والے اوپر کے جو دانت ہیں، اپنی جیب کو، اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں، یعنی زبان کا اگلا حصہ اپنے اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے کنارے پر لگائیں تو آپ کا یہ سا ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پڑھیے، سا، اس میں سیٹی نہیں لگے گی، یعنی ہلکی سی آواز میں پڑھا جائے گا، سا۔ کوشش کیجئے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ یہی وہ حرف ہیں جس کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر ڈھیل برتی اور آپ نے ان حروف کی ادائیگی میں کوشش نہ کی، محنت نہ کی، تو پھر آگے چل کر کے آپ کی یہ ادائیگی اور صحیح تلفظ آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ کو یہیں پر رہ کر کے محنت کرنی ہے، پھر آگے چل کر کے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے یہاں پر رہ کر کے محنت کر لی ہے۔ انہی حروف کو اگر آپ نے اچھے سے پڑھ لیا تو آپ ایزیلی، آسانی کے ساتھ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اگلا حرف ہے جیم، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ آگے حرف ہے ہا، یہ ہا حلق سے نکلے گا۔ آگے حرف ہے خا، اس کو موٹا کر کے پڑھیے، خا۔ تو یہ تینوں بھی ایک جیسی شکل کے ہیں۔ اب ان تینوں کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے نقطوں کو دیکھیے، اس کے اندر لگا ہوا ہے ایک نقطہ اور یہ بغیر نقطے کا ہے، اور تیسرا حرف ہے خا، اس کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے۔ اگر نقطہ اندر آتا ہے تو جیم ہوگا، اور اگر نقطہ نہ ہو، خالی ہو، تو پھر وہ ہا ہوگا، اور اگر نقطہ اوپر آ جائے تو وہ خا پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے، دال، یہ بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ذال، یہ بھی اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا جیسے آپ نے سا پڑھا تھا، یعنی جیب کو اوپر والے دانتوں پر لگائیے تو آپ کا ذال صحیح سے ادا ہو جائے گا۔ ذال نہیں بولنا اور نہیں جال بولنا ہے، کیونکہ حروف کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ آپ کوشش کیجئے، بالکل آسان ہے۔ آگے حرف آتا ہے را، آپ اس کو رے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دقت پھر آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے میں آئے گی کہ آپ جب قرآن کریم میں الف لام را پڑھیں گے تو آپ وہاں را کے بجائے رے پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ را پڑھیں، تاکہ قرآن کریم میں آپ جب قرآن میں آپ کو را پڑھنا ہے تو پھر آپ یہاں بھی را یاد کر لیں گے تو وہاں آپ رے نہیں پڑھیں گے۔ اگر وہاں قرآن کریم میں آپ نے رے پڑھ دیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے سورت کے شروع میں کچھ حرف ہوتے ہیں، الف لام میم را، اگر آپ الف لام میم را کو الف لام میم رے پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا صحیح مشورہ آپ کے لیے ہے کہ آپ شروع سے ہی اس کو را پڑھیں، تاکہ آگے چل کر کے آپ رے نہ پڑھ دیں۔ آگے حرف ہے، وہ ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ قاعدے میں رے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہی دقت آ سکتی ہے۔ آگے حرف ہے زا، اگلا حرف ہے سین، اس میں اور اس میں، یعنی سا میں اور سین میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اس کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ ہلکی سی آواز سے ادا ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ اور یہ سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہلکی سی سیٹی اس کی نکلے گی، سین۔ اور اس کے بعد 3 نقطے والا، دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں، یہ بغیر نقطے والا ہے اور اس پر 3 نقطے ہیں، تو اس کی آواز سختی کے ساتھ نکلے گی، شین۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا بھی ضروری ہے، سین اور شین۔ آگے دیکھیے، اگلا حرف ہے صاد، اس کو آپ سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صاد پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم میں آپ کو صاد پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ میں نے را میں آپ کو سمجھایا۔ کیونکہ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے الف لام میم صاد۔ اگر آپ نے یہاں سواد رٹ لیا تو ہو سکتا ہے آپ قرآن کریم کے پڑھنے میں وہاں پر بھی آپ سواد پڑھ دیں، جبکہ سواد نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آپ شروع سے ہی اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کا قرآن کریم صحیح ہو۔
اس کو صاد پڑھیں، صاد، زاد، دونوں کی آواز نہیں، دونوں حرف ایک جیسے ہیں، لیکن یہ بغیر نقطے والا ہے اور یہ نقطے والا ہے، تو بغیر نقطے والے کو آپ صاد پڑھیں گے اور نقطے والے کو زاد پڑھیں گے، اور یہ دونوں حرف موٹے ہوں گے یعنی پر پڑھے جائیں گے۔ آگے دیکھیے تا، ظا، ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے۔ دیکھیے نقطوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے، آپ نقطوں کو سمجھ لیں گے اور یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس کو توئے اور زوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر مشورہ میرا آپ کے لیے یہی ہوگا کہ میں آپ کو شروع سے ہی سمجھاتا چلوں تاکہ قرآن کریم کے پڑھنے میں آپ بالکل بھی غلطی نہ کریں۔ تو آپ اس کو توئے نہ پڑھ کے تا پڑھیں، تا، ظا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تا تو یہاں بھی آیا تھا اور پھر تا یہاں بھی آ گیا، دونوں تو سیم ہی ہو گئے۔ سیم نہیں ہے، دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ تا باریک پڑھا جاتا ہے، تا، یہ دیکھ لیجئے تا، اور یہ تا، یہ موٹا ہوگا۔ تو دونوں میں یہی فرق ہے کہ ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے تا، اور اس کو تا ایسے کر کے پڑھیں گے، ایسے ہی ظا، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو یاد کریے۔ پھر آگے حرف آتا ہے عین، غین، عین حلق سے نکلے گا، عین، کوشش کیجئے، بالکل آسان ہے۔ یہ بھی دونوں ایک جیسی شکل کے ہیں، نقطے کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نقطہ لگا ہوا ہے اور عین میں نقطہ نہیں ہے۔ آگے پیج کھولیں گے تو آپ کو یہ حرف نظر آئیں گے، فا، قاف۔ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک نقطہ آئے گا تو آپ پڑھیں گے فا، اور دو نقطے آئیں گے تو آپ پڑھیں گے قاف۔ پھر تیسرا حرف ہے کاف۔ دیکھیے یہ بھی ہم نے قاف پڑھا اور اس کو بھی ہم کاف پڑھ رہے ہیں، تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، حالانکہ دونوں ایک جیسے نہیں، آواز میں ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ اس کو قاف پڑھیں پر کر کے یعنی موٹا کر کے اور حلق سے نکالیں، اور اس کو کاف پڑھیں نارمل آواز میں، قاف، کاف۔ آگے حرف ہے لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دیکھیے دونوں یا ہیں، ہم پڑھ دیتے چھوٹی یا بڑی یا، تو ہمیں چھوٹی اور بڑی نہ پڑھ کے صرف یا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آگے چل کے پھر ہم چھوٹی یا اور بڑی یا بولیں گے تو پھر ہمیں دقت آ سکتی ہے، اس لیے دونوں کو یا یاد کریں، اور دونوں کے نیچے نقطے لگے ہوئے ہیں اور دونوں کھینچ کے پڑھے جائیں گے۔ یہ سارے حروف کھینچ کے ہی پڑھے جانے والے ہیں، تو الف سے لے کر آپ ان حروف کو یا تک صحیح سے یاد کر لیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نقطوں کی پہچان۔ نقطوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہاں پر ایک نقطہ نیچے لگا ہوا ہے، تو ہمیں ایک نقطہ جب نیچے لگا ہوا ملے گا تو ہمارا دھیان اس پہ جانا چاہیے کہ ایک نقطہ نیچے با کے ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو یہ با ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ نقطے یاد کر لینے ہیں۔ جب آپ نقطوں سے ان حروف کو یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ با کا ہوتا ہے، اوپر دو نقطے تا کے ہوتے ہیں اور تین نقطے سا کے ہوتے ہیں، ایک نقطہ اوپر نون کا ہوتا ہے اور زا کا بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ان کی بناوٹ اور ان کی حرف کی شکل جو بنی ہوئی ہوتی ہے ان کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ دو نقطے یا کے ہوتے ہیں، تو اگر یہاں پر دو نقطے قاف کے اوپر ہیں تو اسی طریقے سے دو نقطے تا کے بھی اوپر ہوتے ہیں، لیکن حرف کی جو شیپ ہوتی ہے اس کی پہچان بھی بہت ضروری ہے تاکہ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں بھی دو نقطے لگے ہوئے ہیں اور تا کے اوپر بھی دو نقطے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ان شیپ کو بھی یاد کر لیں گے تو پھر ہم پہچان کر سکیں گے کہ تا کے اوپر بھی دو نقطے ہوتے ہیں اور قاف کے اوپر بھی دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہاں الف سے لے کر اور یا تک اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان نقطوں کی پہچان کر لینی ہے کہ کس کے اوپر کتنے نقطے ہیں اور کس کے اوپر ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے امتحان، یعنی جو آپ نے الف سے یا تک پڑھا ہے
اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کو پچھلے یہ سارے ورڈز یاد ہیں یا نہیں. تو یہاں دیکھیے تا، تو، ثا، جب آپ کو پیچھے والے حرف یاد ہوں گے تو آپ ان کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. اب یہاں دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. مرکبات ملے ملے حرفوں کو کہتے ہیں. یعنی یہاں تو ہم نے الگ الگ حرف کو سیکھا، جیسے ABCD اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے الف با تا الگ الگ حرف کو یاد کرایا جاتا ہے. پھر ورڈز کو ملانا ضروری ہوتا ہے، تبھی تو سینٹنس بنے گا. تو یہ ان ورڈ کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان کی شکل پھر اس طریقے سے بنتی ہے. تو الگ الگ حرف آپ نے یاد کر لیے ہیں. اب جب ان حروف کو کسی حرف کے ساتھ ملایا جائے گا تو ان کی شکل کچھ اور ہوگی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. جیسے الف، الف کے نیچے 2 اور الف لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی شکل اور ان کی شیپ الگ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے با، پورا با ایسے بنتا ہے، لیکن جب اسی با کو ہم کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو پھر پورا با نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس طرح سے آدھا با آئے گا. اور پھر دوسرا با ایسے بھی بنتا ہے. تو ان نیچے لکھے ہوئے ان حروف کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے. تو پھر انہی حروف کے ذریعے سے آپ پہچان پائیں گے کہ یہ حرف کیا ہے اور اس حرف کو کس حرف کے ساتھ کس طریقے سے ملایا گیا ہے. جیسے آپ یہاں پر با دیکھ رہے ہیں. اب پورا با تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب اس با کو ہم کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر یہ والا با پورا نہیں بلکہ آدھا نظر آتا ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیے یہ با ہے اور اس با کے ساتھ یہاں پر الف جوڑ دیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ با چھوٹے والا با لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ان شکلوں کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ با اور یہ چھوٹا سا با، پھر اس کے ساتھ ہم نے الف کو جوڑ دیا تو یہ با الف ہو گیا. تو اسی طریقے سے ان کو بھی یاد کرنا نہایت ضروری ہے. تو میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں. الف، 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 یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الف کی یہ 2 شکلیں، یعنی الف اور 2 شکلیں اس طریقے سے بھی آتی ہیں. با، 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 تا، 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 جیم، جیم. دیکھیے پورا جیم جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر آدھا جیم بنا ہوا آئے گا. دال، اس طریقے سے بھی دال آتا ہے. دال، عین، 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 ہے نا. فا، 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 کاف، 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 لام، 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 میم، 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 نون، 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 ہا، 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 یہ بھی ہا ہے. حمزہ، 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 یا، یا، یا. دیکھیے یہاں پر نقطے نہیں ہیں اور یہاں پر دونوں پہ نقطے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یا پڑھا جائے گا اور یہ بھی یا پڑھے جائیں گے. تو آج کا سبق بس اتنا ہی. آپ الف سے لے کر یہاں تک پورا اچھے سے یاد کر لیں. پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم تختی نمبر 2 پڑھائیں گے، یعنی آپ کا یہ دوسرا سبق ہوگا.